قبول فرمائے۔ بانیان مجلس کے عرفان حیدر نقوی، کاشف عباس نقوی اور اراکین انجمن کے اور سب مومنین کے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اپنے وطن کے لیے دعا کریں، اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو میں ملک اور وطن کی دعا کرواتا ہوں، آمین کہا کرو۔ یہ وطن کی دعا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا، اس نے دین سے مخلص کیسے ہو؟ مہربانی سے لہذا عزاداران مولا مظلوم اول و آخر پاکستانی ہیں، ہم محب وطن ہیں۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے۔ ولی الامر ولی العصر حجت دوراں کے ظہور پاک میں اب اللہ تاجیل فرمائے۔ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بس ایک سلمان، لیکن سارے سلمان اجازت ہے سرکار؟ پیپلز کالونی 2 نمبر میں میری پہلی حاضری ہے۔ اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں میں بالکل نہیں جانتا، لیکن اتنا مجھے کنفرم ہے کہ کالونی مسلمانوں کی ہے، لہذا پھر میں حسب معمول اکثر اعلان کرتا ہوں، آج یہاں بھی کہہ رہا ہوں، مسلمانوں یہ روڈ پہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مہربانی سر، اب کے نگاہ تک آپ جاگ گئے، سارے بھائی متوجہ ہیں، میں نے کہا ہے یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے، یہ محمد کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ کتنا عجیب لگتا ہے، شہر بھی مسلمانوں کا ہو، محلے بھی مسلمانوں کے ہوں، گلیاں بھی مسلمانوں کی ہوں، ذکر بھی مسلمانوں کے نبی کے بیٹوں کا ہو، اور بندے شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی ہی بدل جائے۔ مسلمانوں خدا رہا، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، لمحوں کا یقین، کوئی گھر موت سے بچا ہوا نہیں ہے، مالک آپ کو زندگی دے۔ ضد میں مسلمانوں ٹائم ضائع نہ کرو۔ ان مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، راستے کھلے ہوئے، آپ تشریف لائیں، میں آپ کو مہمان بن کے دعوت دے رہا ہوں۔ کچھ بندے کہتے ہیں جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے؟ اور بھائی یہی تو میں سمجھا رہا ہوں، آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جس مذہب میں ہیں اسی پہ رہیں، لیکن حسین کے ذکر میں آیا کرو۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، غیرت سے ہے۔ مہربانی سر، آپ چاہیے آپ زندہ و سلامت رہیں۔ حسین کا تعلق غیرت انسانی سے، غیرت کا تقاضا ہے، غیرت کا تقاضا ہے کہ محسنوں کی کہانی جہاں بیان کی جائے وہاں بالکل بیٹھنا چاہیے، تذکرہ سننا چاہیے۔ میں اکثر آج کل حیدرآباد کا ایک تجربہ سنا رہا ہوں، سندھ جانے کا مجھے اتفاق ہوا، آنا جانا مجالس میں رہتا ہے، تو وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں ہیں۔ بانیان نے کہا جی ہمارے محلے کا ایک ہندو شاعر ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، آپ بیدار تو ہیں آپ سارے؟ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ تو اس ہندو شاعر نے، فیصل آباد بڑا باریکیاں سمجھنے والا مجمع ہے، اس ہندو شاعر نے بیٹھتے مجھے کہا کہ آپ سید ہیں اور میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ محسن جی رات کا ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، جنہیں ہم نے سنانا ہوتا ہے وہ تو سو چکے ہیں،
اکثر سنتے ہیں وہی جاگ رہے ہیں. لہذا پھر بھی چلو یہ جو سسٹم موبائل شمائل کا ہوتا ہے کسی تک بات تھوڑی باریک ہے، اور باریکیوں کا جتنا لطف آپ فیصلہ آباد میں لیتے ہیں وہ وزیرستان میں بندے تھوڑی لیتے ہیں. آپ ہی تو باریکیاں سمجھتے ہیں. آخری بھائی تک میری آواز میں پہنچ رہی ہے. اس ہندو شاعر نے جو مولا حسین کا قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑتا. کیا یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا، یہ کسی بھی مذہب کے ہوں، یہ پیدا ہی لینے کے لیے. دینا چاہنا تو ہوتا کچھ نہیں. اچھا جب میں نے اسے نیاز دی ہے نا تو اس نے مجھے ایک واقعہ سنا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا جی کو 2 مہینے پہلے ہمارے ساتھ والی کوٹ میں، وہ پنڈ چک نہیں کہتے، کوٹ کہتے ہیں، وہاں پہ حسین بادشاہ کے ذکر کی محفل پاک تھی. یہاں کو ہے کنٹرولر اس کا بیٹا، اس کی تھوڑی کو اور کم کر بیس کو بڑھا دے. متوجہ ہے سرکار؟ آپ بہت شکریہ، بیدار ہیں سارے بھائی. اس نے مجھے جو واقعہ سنایا کہ 2 مہینے پہلے حسین بادشاہ کے ذکر کی محفل، اہل سنت اور شیعہ حضرات مشترکہ طور پہ وہ محفل کر رہے تھے. میں نے وہ ہندو شہر ہے اجازت لے کے منتظمین سے مولا حسین کی نظم پڑھی. شیعہ سنیوں نے بڑی داد دی، حسین کیونکہ مشترکہ ہیرو ہے. لیکن وہ کہتا ہے جو کوٹ کے مولوی صاحب تھے نا، اونا سبحان اللہ ماشاءاللہ، جلے سڑے لہجے میں پتہ کیا کہتے ہیں، اور تجھے اگر حسین بہت پسند ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اللہ کرے آپ دھیان دیں. مولوی صاحب نا غصے میں، تلخی میں، جلے کٹے لہجے میں کیا کہتے ہیں، تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اوے ہوئے او دوستو، رات کا ٹائم ہے. اس شاعر کے منہ سے کیا نکلا؟ اس ہندو نے جب یہ بات سنی نا مولوی صاحب کا تلخ لہجہ کہ اگر حسین تجھے اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں؟ اس نے ایک فقرہ کہا آخر ہو گئے. اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو. کیا کہنا ہے آپ لہذا صاحبان اکرامی قدر خدا را عجیب صورتحال ہے. میں ممبر پہ بیٹھتے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے. میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں. کسی مومن عزادار نے اٹھ کے کہا ہے صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم سب کی سوچ ہے کہ حضور کے بچوں کے ذکر کی نہیں. لیکن آج پورے علاقے میں کسی سے پوچھ رہا ہوں وہ آگے یار وہ بیریئر سے ہیں اور وہاں پہ لوگ کافی ہیں، لائٹیں شائٹیں ہیں، یہاں پہ کیا ہے؟ لیکن شیعوں کی مجلس. اچھا فیصل آباد میرا خیر جتنی خیرات ملی ہے مجھے آپ کے شہر سے ملی ہے. مجھے ایک عقیدت ہے فیصل آباد سے، لیکن اس کے باوجود جو جہاں سے بیسک میرا تعلق ہے گجرم والا، وہ اللہ والوں کا شہر ہے. وہاں پیغمبروں پہ بھی بریک نہیں ہے. ناواقف بندے کو بھی آواز دیں گے نا، نام کا پتہ نہیں تو کہیں گے اللہ علیہ ہوگا. بہت توحید پسند لوگ اچھے لگتے ہیں، بہت اچھی بات. وہاں پہ میں وہاں کا تجربہ آپ کو بتا، وہاں پتہ کیا ہوتا ہے، محرم سے 10-15 دن پہلے مارکیٹ میں دکاندار ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ شیعہ دا چند ہو گئے. بیٹا آپ سن رہے ہیں؟ حالانکہ میں کیمروں کے سامنے کیا، میں کوئی بیٹھک میں باتیں تو کر نہیں رہا کہ محرم کا چاند شیعوں کا چاند نہیں ہے، تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی کا چاند. لیکن جب بھی مسلمان بولتے یار وہ شیعوں کا چاند ہوا کہ نہیں، پہلے عزادار میرے اس بیٹے سے لے کے آخری کھڑے ہوئے بھائیوں تک میں اپیل کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا محرم کے چاند کو
شیعوں کا چاند کہنا یہ دلیل نہیں بن جاتا کہ یہ خود مان گئے ہیں کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا؟ آپ کا ٹائم ہے، بیدار ہو کے میری بات میں کہہ رہا ہوں یہ شیعوں کا چاند نہیں ہے، لیکن آپ پھر کہتے ہیں کہ شیعوں کا چاند ہے کہ نہیں؟ ایک لفظ میں کہنے لگا ہوں، مسلمانوں اگر محرم کا چاند شیعوں کا چاند ہے پھر باقی فرقوں کے چاند بھی دکھاؤ، اور ہمیں ستارے نہ دکھانا، ستارے تو بے شمار ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سید کاشف جی، آپ چاہیے مجلس شیعوں کی میں کہہ رہا ہوں نہیں، آپ کہتے ہیں شیعہ بھی بن گئے۔ محرم شیعوں کا چاند نہیں ہے، نبی زادے کے اس احسان کا چاند ہے جس میں حسین نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیدار ہو جائے، بیدار ہو کے میری بات کرتے ہیں۔ مجھے دوبارہ آپ کو زحمت دے دیں، مجلس حسین ہے، کہتے نہیں شیعوں میں چاند حسین کا، یہ شیعوں کا چاند۔ مجلس کے بعد بات میں جلوس ہو، سڑک جلوس ہے اس واقعہ کربلا میں جو دہشت گردی کی گئی، اس دہشت گردی کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پہ آتے ہیں، وہ بھی کہیں گے شیعوں کا جلوس ہے۔ کیا کہنے، میں مطمئن ہوں، میں ہی پریشان تھا کہ ٹائم زیادہ ہو چکے ہیں۔ مجھے تو ممبر پہ بیٹھ کے یقین ہوا کہ آپ کمال لوگ ہیں یار، بندے تو دن 12 بجے سو جاتے ہیں، آپ ابھی تک بیدار۔ بس ایک آدھا بندہ شہباز شریف بنا بیٹھا، ہاتھ ہٹا لے میری طرف۔ بیدار ہو کے جواب۔ بہت خوبصورت ماحول ہے، مجھے ایک بات آپ سے کہنی ہے، میں رک رک کے یہ بات کر رہا ہوں، مجلس شیعوں کی نہیں، آپ پریشان نہ ہو جائیں، حسین کی۔ محرم شیعوں کا نہیں، حسین کا۔ ماتم شیعوں کا نہیں، حسین کا۔ اس وقت دکانیں بھی نہیں کھلی، میں کس سے کہوں بھائی اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ سویرے بیٹھ کے سوچنا کہ حسین کا جہاں بھی لفظ آ جائے تمہارے ذہن میں شیعہ کیوں آ جاتا ہے؟ بھائیوں تک میری یہ بات اگر جا رہی ہے تو مجھے اندازہ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مسلمانوں سوچو تو تھے کہ جہاں بھی لفظ حسین آئے تمہارے ذہن میں ایک ہی مذہب آتا ہے، تمہارے ذہن میں ایک ہی مسلک آتا ہے، تمہارے ذہن میں ایک ہی فرقہ آتا ہے، اور وہ لفظ حسین کے نام کے ساتھ جو ذہن میں آتا ہے وہ شیعوں کا لفظ ہے، شیعوں کا لفظ ہے۔ مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا۔ اپنے فرقوں میں رہ کے سوچو، حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ لہٰذا میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ ان مجلس کو بیگانہ نہ سمجھیں۔ ذکر ہر مذہب میں جائز ہے، ذکر ہر فقہ میں جائز ہے، مجلس ذکر کا نام ہے۔ آپ تشریف لائیں، ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کریں۔
بہت شکریہ، مہربانی سے آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں. ماتم جب تک سمجھ نہیں آتا تب تک نہ کریں، جب تک سمجھ. ایک صاحب کہنے لگے جی جب آپ ہمیں کہتے ہیں ماتم نہ کریں تو آپ خود بھی نہ کریں. اور بھائی میں نے کب کہا کہ آپ نہ کریں؟ میں نے کہا جب تک سمجھ. کہنے لگے پھر شیعہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا شیعوں کو سمجھ آ گئی، ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو ہم ماتم کرتے ہیں. کہنے لگے جی وہ کیسے سمجھ آئی ہے؟ میں نے کہا آپ کے علماء کرام کو اللہ زندگی صحت والی ہمیشہ دے، ہمیں آپ کے علماء نے بتایا. پریشان ہو جاتے ہیں کہ ماتم تو آٹا ساڑھیا مولوی ہے. اب بھائی آپ کے علماء ہی نے تو ہمیں سنایا تھا کہ نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے وہ آگ والا ماحول جو تھا نا اسے میلوں میں پھیلا دیا، اور اس آگ میں اتنی تپش تھی کہ اس علاقے کو پرندے گراس نہیں کر سکتے. فضا میں اتنی گرمی تھی، ایک آدھا پرندہ اگر بھول کے اس رستے پہ آ گیا وہ جل بھون کے مر گئے. پرندے ڈر کے دور درختوں پہ بیٹھ گئے کہ کب یہ علاقہ کلیئر ہوگا تب ہم آگے جائیں گے. پرندے ڈرے ہوئے درختوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک ماڑا سا پرندہ وہ پرواز کرتے ہوئے آگ کی طرف رواں دوا ہے. ان پرندوں نے پوچھا لا علمی میں مرنے جا رہے ہیں، اسے بتاؤ آگے آگ ہے، اسے پوچھو کدھر جا رہے ہیں. اس ماڑے سے پرندے نے کہا ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں. بچوں بیدار ہو جاؤ ذرا بھی. آپ جیے کیا کہتے ہیں، یہ مدرسوں کا فیض ہے جو آپ کے ذہنوں میں بات آتی ہے. انہوں نے کہا ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا آگ بجھانے تو کیسے آگ بجھائے گا؟ اس نے کہا میرے منہ میں یہ پانی ہے اور یہ پانی میں نے آگ پہ ڈالنا. پرندوں نے کہا تیرے منہ کے چند قطروں سے یہ میلوں کی آگ بجھ جاتی ہے. اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے آگ نے بجھنا شجنا کوئی نہیں، لیکن قیامت تک یہ بندے کہانیاں تو سنائیں گے کہ وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کی پارٹی کا تھا. اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کی پارٹی کا تھا. وہ پرندہ اپنی پارٹی بتا رہا تھا. مسلمانوں اپنی پارٹی بتا دینا چاہیے، اپنی پارٹی لوگوں کو بتانے میں حرج ہی کوئی نہیں ہے. ہم ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں تیرے علماء نے بتایا تھا کہ ہر بندے کے کندھے پہ نیکی بدی لکھنے والے فرشتے اللہ نے بٹھا رکھے ہیں. بندہ جو بھی عمل کرے نیکی بدی والے فرشتے لکھتے ہیں. اگر عمل نیکی کا ہے نیکی والا لکھتا ہے، اگر عمل برائی کا ہے برائی والا فرشتہ لکھتا ہے. بندہ جو بھی کرے. پھر ہم نے سینوں پہ ہاتھ مار کے کہا شاہ حسین، ہم نے گلیوں میں کہا شاہ حسین، ہم نے بازاروں میں کہا شاہ حسین، ہم نے ادا خانوں میں کہا شاہ حسین، تاکہ کندھے والے فرشتے لکھ لے یہ یزیدی مسلمان نہیں، حسینی مسلمان. لبیک یا حسین، لبیک یا سارے حسین، جواب دے گے، سارے جواب. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. علی حق نعرے حیدری. متوجہ ہے سب؟ حضرت صاحبان گرامی قدر آپ مجلسوں میں آ جائیں. چلو مجلسوں میں فرض کرو گلی محلہ عزیز رشتہ دار کہیں گے کہ جو شیعہ نو تو پھر نہ آئے، لیکن اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے کہو کہ جی محرم سفر کے دن میں ہمیں جمعے میں کربلا سناؤ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. شیعہ سنی میرے بھائیوں تک میری آواز سے آ رہی ہے. بچوں آپ اپنے مولانا سے کہیں کہ جی آخر رمضان میں جو جمعے شریف ہوتے ہیں اس میں قرآن اترنے پہ آپ تقریریں کرتے ہیں. ہمارے نبی کے بیٹے کی شہادت اور قربانی کے دن مجلس میں آپ نہ آئیں، اپنے مولانا سے کہیں کہ وہ آپ کو کربلا کی کوئی نہ کوئی کہانی بات جمعے میں سنا. اور اگر اس مولوی کو بھی ڈر ہے
کہ پیچھے نماز پڑھنے والے کہیں گے بھی چوشی ہے بھائی، پھر بھی رستے بند نہیں ہو رہے، پھر بھی کوئی بات نہیں. آپ اگر دکاندار ہیں نا تو کسٹمر آتے ہوں گے، تو ان دنوں محرم سفر میں نا اپنے گاہکوں سے ایویں بہانے باتوں میں حسین کا نام لے لیا کرو. اگر آپ اپنی فیکٹری میں ہیں تو اپنی فیکٹری میں مزدوروں سے، آنے جانے والوں سے بات کرتے کرتے محرم سفر میں ایویں کسی نہ کسی طرح حسین کا نام، ایویں کسی نہ کسی طرح، تاکہ تیرے فرشتے بھی لکھ لیں یہ حسینی مسلمان. بہت شکریہ، بہت شکریہ. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو بندے بائیکاٹ نما چہرہ بنا کے گزر جاتے ہیں کہ جی شیعوں سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر اس ملک کی تاریخ جو ہے وہ تیرے ذہن میں کون بٹھائے گا میری جان کہ یہ ملک شیعوں کے بغیر ادھورا ہے. بات میں نے لمبی نہیں کرنی، رات کا ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے. میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا ہوں کہ شیعوں کے بغیر یہ ملک ادھورا ہے. میں بازار میں ساؤنڈ پہ، اسپیکر پہ، کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے آپ تو ان کیمروں کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن ذاکر مولوی مصیبت میں پڑ چکا. یہ کیمرہ اتنا ظالم ہے کہ یہ ہمیں بات کر کے مکرنے بھی نہیں دیتا. میں نے ہمیشہ کہا ہے اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا خدیر ہی پہ بن گیا. آپ جیے بیٹا، آپ جیے. بہت شکریہ. کاش یہ سی ڈی سسٹم غدیر ہی پہ بن گیا ہوتا، تاکہ آج مسلمان اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے خود آج دیکھتے کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والوں میں کون کون تھا. مہربانی صاحب آپ جیو. ایمان نادی کے قرآن علی حق نعرہ حیدری. متوجہ ہے سرکار صاحب؟ میری عزاداروں سے اپیل ہے، ہماری پہچان علی کی ولایت ہے. مجھے تو آج تک یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بندہ شیعہ ہو کے علی کی ولایت پہ بحثیں کرتا پھرے. اسے کسی رضی اللہ کی شاگردی میں چلے جانا چاہیے. تیرے بھی کیا کہنے یار، صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ جیسی شخصیت کا سوائے کے محرقہ میں مکہ کے مفتی اعظم علامہ ابن حجر مکی نے ایک فرمان نوٹ کی ہے، کتاب کا نام میں لے چکا ہوں، اب برقِ سوزا کے نام سے اردو ترجمہ آپ کے شہر سے بھی مل جائے گا. صحابی رسول علی کی ولایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب. حضرت فرماتے ہیں کوئی بندہ شریف بن ہی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار نہ کر. جواب سارے دیں گے آخری آدمی تک. مہربانی صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ستمبر کی آج میرا خیال ہے 12 ہے، گزر گئی 12 اور 13 کی درمیانی شب. 1974 میں 7 ستمبر کو مرزائیوں کو آپ کی نیشنل اسمبلی غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا. 7 ستمبر کو فیصل آباد سمیت پورے ملک میں اشتہار بینر لگائے گئے، یوم ختم نبوت، یوم تحفظ ختم نبوت. وہ دن منا لیتے ہو اور ختم نبوت میں جس کا مرکزی کردار تھا اس کی بات ہی نہیں کرتے. سلام کروں گا آپ کے شہر کو یہ اعزاز حاصل. آپ کے دیکھیں جو بزرگ ہیں ان کے ذہنوں میں تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے بچے مجلسوں میں آتے ہیں انہیں بھی اپنے ملک کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے. میں کوئی لبنان یا مصر کی باتیں
نہیں کرنا. یہ پاکستان کی بات ہے. یہ چنیوٹ اور ربوہ میں مسلمانوں اور مرزائیوں کے طالب علموں کے درمیان جھگڑا ہوا. بات وہاں سے شروع ہوئی. چلتے چلتے وہ لڑائی ایک تحریک میں بدل گئی. مسلمانوں کے سارے فرقے اکٹھے ہو گئے اور تحریک کا نام رکھا گیا تحریک کے بول پڑھو کو ایف آئی آر ہو تحریک کے ختم نبوت. کیونکہ مسلمان جتنے بھی ہیں ہمارے بھائی ہیں, ہمیں بے شک نہ سمجھے. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے, یہ تب بھی ہمارے بھائی. خیر بات میں طویل نہیں کرنی چاہ رہا. تحریک ختم نبوت کا نام ٹائٹل دیا اور پورے ملک میں تحریک چلی. تحریک چلانا کوئی بری بات نہیں, لیکن اس میں بری بات یہ تھی کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی ہمارے بھائیوں کے ریلیٹڈ کوئی جلسہ ہو یا تحریک ہو, یہ کیلوں کی ریڑی بھی لوٹ لیتے ہیں, غریبوں کا گھر بھی لوٹ لیتے ہیں. چلو کوئی بات نہیں, اگر کسی کے ذہن میں بات آ گئی ہے تو غنیمت ہے. تحریک کا نام ہوتا ہے اور لوٹنا ہوتا ہے. مرزائیوں کے گھر چلائے جانے لگے, امیر مرزائیوں کے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا. تو مرزائیوں کا جو رہنما تھا مرزا غلام محمد کا خلیفہ, مرزا ناصر اس کا نام تھا, اس نے پاکستان کے اخباروں میں 1974 کی بات ہے 74, اس نے ایک اشتہار دیا. مسلمان علماء کو کہا کہ اگر تمہیں ختم نبوت پہ ناز ہے تو ہمارے گھر نہ چلاؤ, ٹیلی ویژن پہ اس موضوع پہ مناظرہ کرو تاکہ دنیا گھر گھر میں دیکھے کہ سچا کون ہے. اور مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا اور پورے ملک میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی. کیا کہنے فیصل آباد والوں, آپ چاہیے ماشاءاللہ کھانا مجمع پیدا خدا کی قسم پورا ملک چپ تھا. اور بیٹا مرزائیوں کے مناظرے کے اشتہار اخباروں میں چھپ رہے تھے. لاہور میں ہیڈ کوارٹر تھا تحریک ختم نبوت کا, جسے ڈیل کرتے تھے اس زمانے کے بہت بڑے صحافی بھی تھے, ادیب بھی تھے, شاعر بھی تھے. شاید کسی کے ذہن میں نام ہو, حضرت شورش کاشمیری, بہت نڈر صحافی تھا اپنے دور کا. شورش کاشمیری ختم نبوت کے آفس میں بیٹھتے تھے لاہور میں, اور تحریک ساری سے رابطہ تھا ان کا. جب مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا تو پنجاب کے مولوی شورش کاشمیری کے پاس گئے اور جا کے کہتے شورش صاحب کام خراب ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا. اس نے کہا چیلنج دے دیا تو مناظرہ تم مولویوں نے کرنا, میں تو کلین شیو مسلمان ہوں. آپ جیئے بیٹا, آپ جیئے میرا بھائی, بہت شکریہ. اس نے کہا میں تو کلین شیو مسلمان ہوں, مناظرہ تو تم نے کرنا, چیلنج قبول کرو, جگہ کا تعین کرو, اور مناظرے کا جواب مناظرے میں اوکے کرو کہ کہاں کب کرنا ہے, ہم مسلمان حاضر. تو پتہ مولوی نے کہ حافظ تیرے خطیر کی طرح کمزور ہو جاتے ہیں. جب مرزائیوں والے مناظرے کے چیلنج میں شورش صاحب نے کہا نا اپنے علماء سے کہ چیلنج قبول کرو, مناظرے کی تیاری کرو, تو پتہ ان کا جواب کیا تھا؟ شورش صاحب ہم میں علم کی کمی تو نہیں ہے, لیکن بات کیونکہ مناظرے کی ہے, وہ شیعوں کے مولوی اسماعیل سے رابطہ کرنا ہے. یہ زندہ تاریخ ہے. بہت شکریہ. شیعوں کے مولوی سے کیوں دوڑا ہے؟ کربلا